اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ اپنے قرآن پارٹ کی ریویژن کریں گے. انشاءاللہ کل گرامر پارٹ کی ریویژن ہوگی. دوران کلاس جو بھی کوسچنز پوچھے جائیں گے آپ سے، کوشش کیجیے گا چیٹ باکس کا استعمال کرتے ہوئے ان کے جوابات دیں. دوران ریویژن آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ انہیں رائٹ ڈاؤن کر لیں، اور ریویژن کے اختتام پر آپ وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. ریویژن کے دوران آپ اپنے مائکس بند میوٹ رکھیے گا تاکہ کسی بھی قسم کا وائس پرابلم نہ ہو، اور اگر کسی سوال کا جواب دینا ہو تو کائنڈلی پہلے ہینڈ ریز کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. کورس کا تعارف، جیسے کہ ہم لوگوں نے کہا تھا، سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ ہے قرآن مجید کو سیکھنے کا. الحمدللہ ہم لوگوں نے 20 گھنٹے میں 50% سے زیادہ الفاظ قرآن مجید کے سیکھے، تو جس سے یہ بات بھی پروو ہو گئی کہ یہ سب سے زیادہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. کورس کے مقاصد ہم لوگوں نے سٹارٹ میں پڑھے تھے کہ 6 مقاصد ہیں جب ہم یہ کورس شروع کرنے جا رہے تھے، اور الحمدللہ یہ جتنے بھی قرآن دوست احباب بیٹھے ہیں وہ اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہوں گے کہ وہ 6 مقاصد ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر چکے ہیں. ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو گیا ہے، نماز ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اب جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. اس کی وجہ سے ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا ہے، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے. ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں اردو میں بھی معنی پتہ ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے. نیک اعمال کی ترغیب تھی اور عربی بول چال کے جملے. الحمدللہ 100 جملے ہم لوگوں کا تھا ٹارگٹ، اور وہ بھی الحمدللہ ہم نے اس کورس میں ساتھ ساتھ کیے ہیں. یہ ہماری آؤٹ لائن تھی کورس کی، جو ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ سے لے کے مختلف قرآن کی 4 صورتیں تھیں، اور اذان اور دعا، رکوع، سجود، یہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کورس میں کمپلیٹ کیا ہے. ثنا سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے اندر میں سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے تو. اللہم، اے اللہ. آپ سب مجھے جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیں وابی حمدی کا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے. وابی حمدی کا کے ٹکڑے کتنے ہوں گے. ماشاءاللہ نورین اکرم ہے، مریم عباسی ہیں. 4. یہ میمونہ نے 3 لکھا ہے. 3 آنسر نہیں ہے، 4 ہے. وا، بی، حمدی اور کا، یہ 4 ٹکڑے ہیں. بتبارک کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہوں گے. اب بتبارک کے کتنے ٹکڑے ہیں. اچھا، یہ 3 لکھا جا رہا ہے. میرے خیال سے کا کے ساتھ کنفیوژن ہو گئی. یہ جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس وقت بات کلیئر کی گئی تھی کہ جو کا ہے یہاں پہ وہ علیحدہ سے نہیں ہے، یہ تبارک کا پارٹ ہے. با اور تبارک. جی عائشہ عارف ہیں، میمونہ ہے، 2 لکھا ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے. 2 ٹکڑے ہیں. با اور تبارک برکت والا ہے. ٹھیک ہے. جدو کا اشارہ کس طرف ہوگا. فرنٹ ہوگا. عادل حنیف ہے ماشاءاللہ سامنے کی طرف. نورین اکرم بالکل بہت زبردست، مطلب ماشاءاللہ تیاری سب کی بہت اچھی جا رہی ہے. سورہ فاتحہ، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم لوگوں نے 12 اچھی عادات سیکھی تھیں. تعوذ سے ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ اپنی مطلب ہمیشہ ہر کام سے پہلے پڑھنا چاہیے، سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی حفاظت اللہ کے حفظ و امان میں اپنے آپ کو دینا چاہیے. تسمیہ میں ہم لوگوں نے 2 اچھی عادات سیکھی تھی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے. اور رحمان اور رحیم، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، تھنکنگ ہونی چاہیے ہماری ٹورڈز اللہ تعالیٰ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ رحمان اور رحیم میں ڈفرینس کیا تھا. رحمان اور رحیم کا ڈفرینس بتا دیں اگر چیٹ باکس میں. آپ رحمان مہربان اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان شدت سے رحم کرنے والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. جیسے بارش ماشاءاللہ کے بالکل شدت سے ہو تو اس میں تسلسل ہو، موسلا دھار بارش ہو. بالکل 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 ٹھیک فرما رہے ہیں. رحمان میں شدت کی بات ہے اور رحیم میں تسلسل کی بات ہے. ماشاءاللہ چیٹ باکس میں بھی سب نے صحیح آنسر دیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین میں ہم لوگوں نے الحمد کے 2 معنی کیے تھے. الحمد کے 2 معنی. شکر اور تعریف.
شکر ماشاءاللہ بالکل اللہ ٹھیک تعالیٰ. ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اس سے ہم لوگوں نے 2 اچھی عادتیں کی تھی کہ ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے لیے کائنات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر حال میں. الرحمن الرحیم سے کہ ہمیں دوسروں پر رحم کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. مالک یوم الدین سے ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ ہمیں ہر کام کو یہ مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے، قیامت کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے دن کا ہر زندگی میں ہر کام کرنا چاہیے. ایاک نعبد کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور نستعین سے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. یہاں پہ مجھے کون بتائے گا کہ نستعین میں جو نا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی مطلب دعا کرنے کے ہدایت کا راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھیں. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا، اس کی دعا کرنی، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائیں جن پر غضب کیا گیا یا جو گمراہ ہوئے. مغضوب اور ضالین کا ڈفرنس بتا دیں جلدی سے کوئی. مغضوب غضب کیا گیا، ضالین جو گمراہ ہوئے. جی بالکل. مغضوب اگر عمل نہیں کرتے تھے، اور ضالین جو جانتے ہی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتایا ہے یہ محمد طاہا جو ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. نیکسٹ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، ہدایت کی دعا، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، اور یہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے اس کا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم لوگ مطلب اس سے یہ اس کا خلاصہ مؤخذ کیا ہے. آگے اذان ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اشہدو کا اشارہ تو اب میرے خیال سے سب کو آ گیا ہوگا. اشہدو کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ اپنی طرف. ماشاءاللہ اشہدو کا اشارہ اپنی طرف ہوگا کہ میں گواہی دیتی ہوں. ان اور انا کا مطلب کون بتائے گا؟ ان اور انا. ان کے انا بے شک. انا پوچھ رہی ہوں میں، انا اور ان. انا بے شک. انا کے اور ان بالکل کا مطلب بھی کے. بالکل بالکل ٹھیک بتایا سسٹر نے. ان کا مطلب بھی کے ہے اور انا کا مطلب بھی کے ہے. اس کے بعد حیا کا مطلب کون بتائے گا؟ آؤ میری طرف. آؤ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا، آؤ میری طرف. الفلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف. بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت خوب ہو گیا. اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان، یہ اذان کا خلاصہ ہو گیا. فجر کی اذان میں ہم اضافی الفاظ حی علی الفلاح کے بعد بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. نوم کا مطلب بتا دیں. نیند. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہو گیا. اور اس من کا مطلب بتا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چیٹ باکس میں بھی بردر عادل ہیں، مریم ہیں، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ. اقامت کے وقت اضافی الفاظ ہوتے ہیں. قد قامت الصلاۃ. قد کا مطلب کیا ہوگا؟ البتہ البتہ البتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور قامت کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو گئی ہے. بالکل جی ٹھیک ہو. آپ نا جو کائنڈلی رسپانس کرنے کے بعد، آنسر دینے کے بعد مائکس میوٹ کر لیا کریں تاکہ وائس پرابلم نہ ہو. وضو کے پہلے پلیز کائنڈلی یہ مائکس میوٹ کر لیں، کائنڈلی مائکس میوٹ کر لیں سارے. جی جزاک اللہ. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. بسم اللہ. وضو سے پہلے ہمیں بسم اللہ. بسم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دل بھی کرے نا، دو ٹکڑے ہیں بالکل. بی اور اس نام سے، اللہ کے نام سے. اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہم لوگ اس میں سے اکثر الفاظ پیچھے اذان میں دیکھ کر آئے ہیں. یہاں پہ مجھے بتائیں کہ عبدہ یہ بندہ. بالکل ٹھیک، بالکل اس کا بندہ. بالکل ہو سے اس کا بندہ، اب کا مطلب بندہ، اور ہو اس کا بندہ. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. وحدہ ہو میں کوئی اشارہ آئے گا؟ اس کی طرف. ہاں بالکل، یہ وعدہ ہو وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو آ گیا تو ہو کا اشارہ آئے گا یہاں پہ. لاہو کا ٹیبل جلدی سے میں آپ کو بتا دیں. لاہو اس کا، لاہو ان سب کا، لکا آپ کا.
دیکھا یہ ٹیبلز ہم لوگوں نے کیے تھے اور یہ اب ہم لوگ جب پڑھ رہے ہیں قرآن پارٹ تو اس میں کتنے مطلب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے کیا اور وہ اس میں امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے لکا لی لکم اور لنا. اس کے بعد ہے وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہاں پہ مجھے بتائیں یہ جو لکھا ہوا ہے اجعلنی اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو. بتائیں اجعل کون؟ اور نی. ماشاءاللہ اجعل کا اشارہ بتائیں کس طرح ہوگا؟ یہ ہے کیا؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے؟ اجعل امر فعل امر فعل امر ہے. اجعل نیچے کی طرف اجعل بالکل ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم لوگوں گرامر امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہم لوگ قرآن کی دعائیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں وضو کے بعد وغیرہ کی. اجعل نی بنا دے مجھے. توابین تواب کی جمع ہے، یا نون سے پتہ چل رہا ہے یہ جمع میں استعمال ہوا. یہ بھی یا نون جمع کا بتا رہا ہے کہ یہ دونوں مطلب اسم ہیں اور جمع. توابین توبہ کرنے والے اور متطہرین پاک صاف رہنے والے. اچھا اللہم جو ہے یہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ ایک ماشاءاللہ. اللہم جی بالکل یہ ایک ہی ٹکڑا ہے. اے اللہ. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور اس کے بعد دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو. ماشاءاللہ. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. سبحان. اچھا اس کے اندر ہم لوگوں نے 4 پڑھی تھے، مطلب اس کی کون سی 4 پوائنٹس تھے جو ہم لوگوں نے صرف اس تسبیح میں پڑھے تھے؟ اگر کوئی بتائے. وہ میرا رب ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ رب ہے، وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا. ماشاءاللہ بالکل یہ محمد طاہر نے ٹھیک بتایا ہے. سبحان مطلب اللہ پاک ہے، ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ کی پاکی کا ہے، ربوبیت کا ہے، اپنائیت کا ہے اور اللہ کی عظمت کا ذکر ہے. یہ 4 پوائنٹس اس کے اندر کور ہو رہے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سامیہ ٹیبل پڑھا ہے ہم لوگوں نے سامیہ کا؟ اس نے سنا. ماشاءاللہ. پہلے سامیہ اس نے سنا، پہلے ماضی ہے، اللہ نے سن لی ہے. لمن اس کی جس نے. اچھا من کا ہم لوگوں نے ایک اور مطلب بھی پڑھا تھا، کوئی بتائے گا یہاں پہ؟ کون اور جو. من کا مطلب بالکل من کا ہم لوگوں نے کون پڑھا تھا؟ من ربو کا ربی اللہ. ماشاءاللہ. ربی اللہ. حمیدہ اس کی تعریف. ربنا ولک الحمد. ربنا کا اشارہ کس طرح ہوگا؟ اپنی طرف 4 فنگرز. ہمارا 4 فنگرز. اے ہمارے رب. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی آپ کی پریکٹس ہوئی ہوئی گرامر کی سب کی. ربنا اے ہمارے رب، والا کا اور تیرے ہی لیے ہے الحمد ہر قسم کی تعریف. اس کے بعد ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد. اس میں سماوات جو لکھا ہوا ہے یہ مجھے بتائیں یہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے. سماوات جمع. ماشاءاللہ. شیء کی جمع کیا ہوگی؟ اشیاء. ماشاءاللہ بالکل. ماں کا مطلب یہاں پر جو کے لیے استعمال ہوا ہے. ماں کے اور 2 مطلب پڑے گئے تھے، وہ بتائیے گا کون سے ہیں؟ نہیں اور کیا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی. اس میں بھی وہی 4 پوائنٹس مطلب سبحانہ اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے. ربی ربوبیت، یا بتا رہا ہے اپنائیت، اور الاعلی سب سے بلند. اللہ تعالیٰ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، سب سے بلند ہے. اس کے بعد تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس میں 3 قسم کی عبادات کا ذکر ہے، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں. اچھا یہ جو التحیات ہے والصلوات اور والطیبات یہ سارے جمع ہیں، یہ کس طرح پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے؟ الف تا سے. تو الف تا سے پھر ہمیں بالکل جمع مؤنث. یہ الف تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے اور ساتھ پھر یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ الف تا ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے. نیکسٹ ہے ایوہا. ایوہ النبیو. ایوہا کا مطلب اے ہوتا ہے، یا اے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایوہا بھی اے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وبرکاتہ. اس کے ٹکڑے کریں. کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ مجھے ذرا بتائیے گا جلدی سے چیٹ باکس. 3 ٹکڑے ہیں. 3 ہوں گے. واؤ برکات اور
بالکل با بارکاتہ اور بالکل 3 ہوں گے. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. علینا، علیہ کا مطلب پر اور نا ہم پر. اس کا اشارہ بھی ہماری طرف ہوگا 4 انگلیاں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے یہ ٹیبل بھی کیا تھا علیہ، علیہم، علیکا، علیجی، علیکم، علینا. اچھا جی، عباد کا واحد کیا ہے؟ عبد. 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 اب جی ابھی ہم لوگ پیچھے پڑھ کے آئے عبدہ و رسولہ، اس کے اندر یہ واحد تھا اور یہاں پہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں. الصالحین جو نیک ہیں، یہ یا نون سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. تشد یہ آگے درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے اندر صلی جو ہے مجھے بتائیں اس کے کتنے مطلب ہیں؟ ایک اور مطلب بھی یہاں پہ رحمت بیچ لکھا ہوا ہے، دوسرا مطلب کیا ہے؟ نماز پر. اور ہم نے حروف جر سے ریلیٹڈ تھوڑی سی چیزیں پڑھی تھی، وہ انشاءاللہ کل آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے. حروف جر کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتا ہے، یہاں پہ اللہ کی وجہ سے اس کا مطلب رحمت بیج ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آل کے دو مطلب پڑھے تھے ہم نے، ازواج اور ہم خود اتباع کرنے والے. اتباع کرنے والے. اور خالی خاندان کے لیے ہم لوگ کون سا ورڈ استعمال کریں گے؟ خاندان کے لیے اہل. ماشاءاللہ بالکل اہل ٹھیک ہے. کما کا مطلب جی اہل کریں گے ہم لوگ استعمال. کما کا معنی ہے جیسے. اور اس کے بعد سلیتا کا اشارہ کس طرح ہوگا؟ اپنی طرف. سامنے سنگولر. بالکل سلیتا سامنے. رحمت بیگ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی پریکٹس بہت اچھی ہوئی ہے. تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اشارہ سامنے کی طرف ہوگا. ابراہیم علیہ السلام پر. اور یہ حمید ان تعریف کے قابل اور مجید ان بزرگی کے قابل. یہ ہم سے ہم لوگ اس کا معنی یاد رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ بزرگی مجید کا معنی بزرگی والا ہے. اللہم بارک، اس میں سارا کچھ وہی ہے، صرف بارک کا مطلب برکت والا ہے. بارکتا برکت، تو برکت عطا کر، اس کا اشارہ بھی سامنے کی طرف ہوگا. اچھا انا، ہم لوگوں نے ان اور انا کا مطلب پڑھا تھا پہلے، وہ کے تھا. انا کا مطلب بے شک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انا کے لیے ہم لوگوں نے ریفرنس فریز کون سی یاد کی تھی؟ ان اللہ مع الصابرین. ماشاءاللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایک لفظ تھا ان. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ان کا مطلب کیا تھا؟ اگر بالکل اگر اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے. ماشاءاللہ. یہ ہماری نماز کے بعد کی دعا تھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مجھے بتائیں یہ آخرہ جو لکھا ہوا ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ حسنہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے. فی کا مطلب میں تھا ہم لوگوں نے کیا. باقی نا کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ 3. ماشاءاللہ. با کی اور نا اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آئینی مدد فرا میری، اس کے لیے آنت سے یاد نی میری. اور اے اللہ ہو گیا اللہ پر ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. الحمدللہ ہمارے فرسٹ پارٹ جو تھا 1 to 10 لیسنز اس کی ریویژن کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اس کے بعد سسٹر سمیہ آپ کو نیکسٹ 10 لیسنز کی ریویژن کروائیں گی. آپ